آپ کے کراچی میں اجرک کی نمبر پلیٹ لوگوں کو لگانے کے لیے مجبور کیا گیا کہ اجرک کی نمبر پلیٹ لگاؤ، اور لوگوں نے اجرک کی نمبر پلیٹ مجبوراً لگائی بھی۔ میرا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ بھائی پہلے آپ نے ایک نمبر پلیٹ جاری کی، اس کے پیسے میں دے چکا، اب اگر سندھ گورنمنٹ کوئی بھی اپنی ضرورت کے مطابق اس میں تبدیلی کر کے دوبارہ نمبر پلیٹ جاری کرتی ہے تو اس کا کام یہ ہے کہ وہ پرانی نمبر پلیٹ جمع کرنے کے لیے کہے کہ پرانی نمبر پلیٹ جمع کر کے نئی نمبر پلیٹ لے لیجئے۔ درست ہے؟ آپ دوبارہ ہم سے پیسے لے رہے ہیں جو ناجائز ہے۔ میں نے کہا تھا کہ میں اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ دوسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ بھائی سندھ دو لسانی صوبہ ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو جو تمہاری پارٹی کا بانی تھا اس نے کہا کہ سندھ دو لسانی صوبہ ہے۔ اس نے دو لسانی صوبہ تسلیم کرنے کے بعد میرے اکابرین کے ساتھ، میرے بزرگوں کے ساتھ لسانی معاہدہ کیا تھا، جس کے تحت 40% اور 60% کا آپ نے کوٹا مقرر کیا تھا۔ جب سندھ دو لسانی صوبہ ہے تو پھر آپ ایک لسانی اکائی اپنی ثقافت دوسری لسانی اکائی پر مسلط کیسے کر سکتی ہے؟ اس کراچی میں ہم رہتے ہیں، اس کراچی میں سندھی 10% ہے، اس کراچی میں 90% غیر سندھی ہیں۔ اس شہر میں آپ اجرک مجھ پر زبردستی مسلط کر رہے ہو، مجھے قبول نہیں ہے۔ میں اجرک کا احترام کرتا ہوں اس لیے کہ وہ آپ کی ثقافت ہے، لیکن میں اسے اپنا نہیں سکتا، اور یہ میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ میں کسی اور کے کلچر کی یلغار کو روکوں۔ یہ میرا فرض بنتا ہے، اور یہ میں مختصر آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں۔ اس شہر میں سڑکیں ہیں نہیں، اس شہر میں نوکری ہے نہیں، اس شہر میں میرے بچوں کے تعلیم آپ نے برباد کر دی، ان کے مستقبل سے آپ کھیلتے ہیں۔ میری قوم کے بچے چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں تو آپس میں کمپٹیشن کرتے ہیں کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، میں انجینئر بنوں گا، میں سائنسداں بنوں گا۔ آپ ان کے مستقبل سے کھیلتے ہیں۔ آپ جان بوجھ کے پالیسیز بناتے ہیں کہ کراچی کا رزلٹ 28% سے زیادہ نہ ہو، 30% سے زیادہ نہ ہو۔ لاڑکانہ کا رزلٹ 76% ہوتا ہے، 86% ہوتا ہے۔ میں ہنس کے کہتا ہوں کہ جہاں پر تمہیں سائنس کی اسپیلنگ نہیں پتا، جہاں تمہیں کمپیوٹر کا نہیں پتا کہ کمپیوٹر سی سے ہے یا کے سے ہے، وہاں 87% رزلٹ آتا ہے۔ آپ میرے بچوں کے مستقبل سے کھیل رہے ہو، آپ میرے علاقے کی سڑکیں تباہ ہوئی ہیں، آپ یہاں سڑکیں بنانے کو تیار نہیں ہو۔ میرے لوگ اپنا پانی چوری کر کے بیچ رہے ہیں ان کو، اور ہم اپنا پانی ان سے چوری کیا اور پانی خریدنے پر مجبور ہیں۔ ہماری لائنوں میں پانی نہیں آ رہا، گھر کی لائنیں ساری سوکھی پڑی ہیں۔ آپ اس شہر کو کچھ دینے کو تیار نہیں ہیں، لیکن آپ دے رہے ہیں تو اجرک دے رہے ہیں۔ آپ لوگ مجھے بتائیے، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، حکومت مجھے بتائے کہ تمہاری اجرک کی نمبر پلیٹیں لگا کے کیا اس شہر میں بارش کے اندر، پانی کے اندر میرے شہر کے لوگوں کی گاڑیاں ڈوب نہیں گئیں؟ میرے لوگوں کی موٹر سائیکلیں ڈوب نہیں گئیں؟ تمہاری اجرک کی نمبر پلیٹ لگا کر اگر وہ گاڑیاں ڈوب گئیں تو تمہاری اجرک کا میں کیا کروں گا؟ مجھے تمہاری اجرک نہیں چاہیے، مجھے تمہارے اس شہر، میرے اس شہر کے اندر وہ پیسہ چاہیے جو میں نے تمہیں ٹیکس کی مد میں دیا تھا۔ 34.5 کھرب کا جو بجٹ ہے، اس میں جو NFC ایوارڈ کے پیسے ہیں، اس کے علاوہ جتنے پیسے 100% میں نے دیے ہیں، میری قوم نے دیے ہیں، مجھ سے مراد میرے شہر کے لوگوں نے دیے ہیں۔ یہ تاجر بیٹھے یہ ٹیکس دیتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ اس شہر کے لوگ ٹیکس دے رہے ہیں، اس شہر کے لوگوں کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، اس شہر کے لوگ پانی خرید کے پی رہے ہیں، اس شہر کے ہاسپٹل کے اندر میں پرسنلی گواہ ہوں کہ ٹارچ لے کے یہ اس کی موبائل کی لوگ آپریشن کر رہے ہیں، لائٹ نہیں ہے۔ ہاسپٹلس کے لوگوں کو آپ تنخواہیں نہیں دے رہے، عباسی شہید کے ڈاکٹرز کی تنخواہیں نہیں دے رہے۔ آپ یہ سارے ظلم کر رہے ہو، لیکن اجرک مسلط کرو گے۔ اجرک مسلط نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ میں ایک مثال دے کر آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف آفاق کی مطالبہ مت سمجھنا، یہ مت سمجھیے گا کہ آفاق نے کہا تھا کہ آپ اجرک کی بجائے اس پہ پاکستان کی شناخت لگائیے۔ آفاق نے بغیر وجہ کے نہیں کہا تھا۔ ایک مثال دینے کے بعد آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ آپ علامتی طور پر بھی احتجاج کرتے ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ احتجاج کیجیے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ 100% گاڑیوں کے اوپر آپ نمبر پلیٹ کے اوپر جو ہے وہ نہیں لگا سکتے، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں گورنمنٹ سے کنفرنٹ کروں، لیکن مجھے علامتی طور پر لگانے کے لیے میں آپ سے اس لیے درخواست کر رہا ہوں کہ ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہم تمہارے اس اقدام سے خوش نہیں ہیں، ہم احتجاج کر رہے ہیں، اور احتجاج میرا حق بنتا ہے۔ میں اپنی قوم کو زندہ رکھنا چاہتا ہوں، میں اپنی قوم کو دفن کرنا نہیں چاہتا۔ قومیں زندہ رہتی کلچر سے ہیں۔